جاپان کا 3-in-1 میزائل سسٹم یعنی ایک تیر سے 3 شکار، ہر طرف تباہی۔ جاپان جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور سپر پاور رکھنے والا ملک ہے، جس کے ساتھ باقی تمام ممالک جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جاپان نے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا ہے جس نے باقی ممالک کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، جس کو 3-in-1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میزائل سسٹم کا مقصد اپنے دشمن حریف کو ناک و چنے چبانا ہے۔ اس میزائل سسٹم پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، جاپان کا مقصد ایک کثیر المقاصد کروز میزائل تیار کرنا ہے، جس میں ہم 3 ناقابل یقین وار ہیڈ والے میزائل سسٹم کی بھی بات کریں گے، جو جاسوسی، ریڈار، جیمنگ اور روایتی حملے کے مقاصد کے لیے ہے۔ اس ریڈار کی مدد سے میزائل اپنے مطلوبہ ہدف کو بآسانی نشانہ بنا لے گا۔ جاپان نے دسمبر 2022 میں $320 بلین کے دفاعی بجٹ کی منظوری دی تھی، تاکہ 2000 سے 3000 کلومیٹر رینج کروز بلاسٹک ہائپر سونگ میزائلوں اور گلائیڈ گاڑیوں کی شکل میں کاؤنٹر سٹرائک صلاحیتیں تیار کی جائیں گی، جو چین اور شمالی کوریا کے حصے تک پہنچائی جا سکیں۔ رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ انہیں 2027 اور 2037 کے درمیان تیار اور تعینات کیا جانا تھا، لیکن خطے میں بڑھتی ہوئی صورتحال کے بنا پر اسے جلد ہی عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اس جدید ترین ملٹی پرپز میزائل کو اس لیے بھی جلدی لانچ کیا جائے گا تاکہ یہ ایشیا میں ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی دوڑ کے نتیجے میں سب پر حاوی ہو۔ دوسری جانب جاپان کی نئی قومتی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی کو سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج چین، شمالی کوریا اور روس کا ہے، جس کی بنا پر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ جبکہ جاپان نے اس سے پہلے ہی نورجین جوائنٹ سٹرائک میزائل، 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والا US جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈر آف میزائل اور لانگ رینج اینٹی شپ میزائل، جسے ہوا سے مار کرنے والا میزائلوں کا آرڈر دیا ہے۔ یہ 2019 مڈ ٹرم ڈیفنس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 12 ٹائپ میزائل سسٹم کی۔ 12 ٹائپ میزائل سسٹم کا مقصد اپنے شکار کو سطح زمین سے جہاز تک مار کرنا ہے۔ اس میزائل کی رینج کو 1500 کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اسے 2026 تک تعینات کیا جائے گا۔ 12 ٹائپ کی تیاری میں تاخیر کے پیش نظر 2027 تک 500 امریکی میزائلوں کو زمین بوس کرنے کے لیے میدان میں اتارنے کا منصوبہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے زیادہ سپر پاور کا حامل منصوبہ، جو کہ مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ 3000 کلومیٹر رینج کا ہائپر سونگ گلائیڈ وہیکل پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد 2030 کی دہائی کے وسط تک تعیناتی ہے۔ ایک سے زائد قابل تبادلہ وار ہیڈز کے ساتھ نایاب قسم کے میزائل کی وضاحت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جاپان اپنے میزائلوں کی درستگی اور مار گرانے کے امکانات کو تیزی سے بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ مستقبل میں اس کو استعمال کیا جائے۔ ان میزائل سسٹم کی بدولت ان وار ہیڈز کے ساتھ میزائل داغنے سے دشمن کے بحری جہاز اور دیگر اہداف پر حملہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ متوقع ہے۔ اس جاسوسی وار ہیڈ میزائل پر ایک ایسا کیمرہ نصب کیا جائے گا جو وسیع علاقے کی کوریج کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور کیمرے کے ذریعے سے مطلوبہ اہداف کی نشاندہی اور ان کا پتہ لگانے کے بعد ان میزائل کو فائر کیا جائے گا۔ اس میزائل میں ایک ایسا سینسر سسٹم موجود ہے جو کہ دشمن کے ریڈار اور دیگر سینسرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وار ہیڈز اپنے مطلوبہ ہدف پر حملہ کرتا ہے۔ ان وار ہیڈز والے میزائلوں کو مختلف اوقات میں لانچ کیا جائے گا۔ اس میزائل کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد ہوگی۔ اس میزائل کو موبائل ایپ کے ذریعے لانچ پیڈ سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے جاپانی وزارت دفاع MOD نے 2018 میں پروپولشن موٹر گائیڈنس سسٹم، میزائل اور الیکٹرونکس جیسے بنیادی اجزاء پر ابتدائی تحقیق شروع کی تھی۔ الیکٹرونک وائفر، جو فوجی مواصلات اور ریڈار کو جام کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ میزائل حملوں سے پہلے اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ میزائل زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے
मिसाइल का पता लगाने और इसे मार गिराने का काम करता है। चाइना अक्सर J-16D इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों को J-12 TB001, J-10 ड्रोन और दीगर हथियारों के तश्कील के एक हिस्से के तौर पर ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में तैनात करता है, जिसके WZ-7 शॉटगन ड्राइवगन ड्रोन के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि ये ड्रोन EW के काबिल कदर सलाहियतें रखता है। इसने 2 बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स F-15S को जब हाल ही में मशरकी बहरिया चीन के ऊपर से उड़ान भरी थी तो इन्हें रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। नए मिसाइल का मकसद बुनियादी तौर पर दुश्मन के इन जहाज़ों को निशाना बनाना है जो नानसी जजीरे पर हमला करने की कोशिश करते हैं और दुश्मन के मिसाइल लॉन्च करने वाले मकामात पर सतही हमला करते हैं। जबकि जापान ने रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये वारहेड क्रूज मिसाइल को अमली तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। हुकूमत इसके इस्तेमाल को दूसरे तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ जोड़ने का इरादा रखती है। इसका मतलब ये है कि ISR वारहेड के साथ मिसाइल को दूसरे मिसाइलों के साथ भी मरबूत किया जा सकता है, जिनकी तैयारी का ऐलान किया गया है, जहां ये हदफ का डाटा इकट्ठा करते हैं। इस तरह के मिसाइल को दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा रडार को निशाना लगाने और इनके मकाम को ज़ाहिर करने या इसे अपने जाल में फंसाने पर मजबूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ फ़ज़ाई हमलों की राह को साफ किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म फ़हमी कशीदा ने नई कौमी सलामती और दिफाई हिकमत अमली के वाइट पेपर का ऐलान करते हुए वजाहत की कि काउंटर स्ट्राइक की सलाहियतें मुमकिन दुश्मन को हमला करने से रोकते हैं। दस्तावेज़ात में कहा गया है कि ये सलाहियतें खुद ही मसल्लह हमले को रोकेंगी और अगर रोकथाम नाकाम हो जाती है तो मज़ीद हमले को रोकेंगे। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि जापानी दफाई तामीर, जिसे टोक्यो अपनी आलमी जंग 2 की शाही शक्ल में तब्दील करने के तौर पर समझा जाता है, अब भी अमन पसंद आइन के हद में है। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जारी बहस का जिक्र है। हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के इस मौक़िफ़ को भी चैलेंज करती है कि जापान पर हमला करने की सूरत में जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अगर हम यूक्रेन में जारी जंग को देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया इस तशवीशी सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि इस जंग की वजह से आलमी सतह पर लेन देन में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस जंग की वजह से न्यूक्लियर पॉलिसी को भी मज़ीद सख्त कर दिया है। अगर इन जौहरी हथियार के इस्तेमाल और पैदावार को कंट्रोल ना किया गया तो पूरी दुनिया में तबाही का बायस बन सकते हैं।